اس وقت اس دور میں آپ کے علم میں ہے کہ بہت سے ایسے لوگوں کی بھرمار ہے جنہوں نے لوگوں کے عقائد کو مسخ کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ایمان کو بھی لوٹا ہے۔ جب بہت ساری جعل سازی زیادہ ہو جائے نا، جہاں پہ دکانیں ہوں نا، تو دکانوں میں اکثریت جو ہے وہ خراب مال جو ہے وہ آ جائے، تو گاہک جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، میں کون سی چیز خریدوں اور کہاں سے خریدوں۔ تو بھرمار اس وقت جو ہے وہ ایسے لوگوں کی جو ہے ایسے نام نہاد جو اپنے آپ کو اسکالر کہلواتے ہیں، ان کی بھرمار ہو چکی ہے، جنہوں نے اسلام کو بے حد نقصان پہنچایا اور پہنچا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں اللہ کے فضل و کرم سے ان کے سامنے جو ہے میرا آپ سے جو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ پیسہ کمانا یا شہرت حاصل کرنا یا کوئی اور، میرا مقصد صرف اور صرف اسلام کی خدمت ہے، اور آپ بھی دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر قائم رکھے اور استقامت عطا فرمائے۔ تو ہم چلتے ہیں سب سے پہلے آج کی جو پہلا نقطہ ہے اس پر دیکھیں۔ چونکہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی الہامی کتاب ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے آخری نبی ہیں ان پر یہ نازل فرمایا قرآن پاک بتدریج۔ تو بہت سے علماء جو نام نیاد علماء ہیں، میں بار بار یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، جو سو کالڈ ہیں، جو نام نیاد ہیں علماء، ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ دیکھیں گفتگو ہوتی ہے، بہت سی اقسام ہوتی ہیں گفتگو کی، جن میں سر فہرست جو ہے وہ عقلی گفتگو ہے، وہ علمی ہے، اور وہ غیر علمی ہے، اور وہ اپنی ذاتی رائے ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ماخوذ یہ گفتگو ہے۔ تو سب سے جو مدلل اور معتبر گفتگو ہے وہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی، اگرچہ وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہم نے اس کو ماننا ہے اور سر تسلیم خم کرنا ہے۔ تو بہت سے علماء جو سو کالڈ ہیں وہ عقلی حوالے سے اور اپنی ذاتی رائے اور اس کے ساتھ وہ غیر علمی اور غیر تحقیقی جو ہے گفتگو، ان سب کو مکس کر کے ایک جگہ یکجا کر کے اور بیچ میں اسلام کا اس کو نام دے کر وہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، جس سے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے، لوگوں میں اضطرابی ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو ہے مضطرب ہوتے ہیں، اور بے چینی اور ہیجان کی کیفیت معاشرے میں پھیلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تبلیغ سے بچائے، ہمیں ایسے عقائد سے بچائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور گئے۔ دوسری بات کہ ایک صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بار بار اپنے گفتگو میں بنو سلمہ کا ذکر کرتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ بنو سلمہ آئے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے گھر بنا رہے ہیں ادھر مسجد کے قریب،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم واپس جاؤ اور جہاں سے آتے تھے وہیں سے آؤ، اس سے تمہیں اتنا ثواب اور اجر ملے گا جتنا ہر قدم پہ آپ اٹھائیں گے اتنا آپ کو ہر قدم کے بدلے نیکی ملے گی۔ آپ یہ کوڈ کرتے ہیں اور پھر آپ اس سے یہ اگلا ہی جملہ جو ہے وہ کستے ہیں کہ وہ تو اڑ کے نہیں آئے۔ حضور نے تو نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اڑ کے آ جانا۔ تو آپ کے بارے میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ الٹریسی کمپلیکس کا شکار ہیں۔ میں یہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ آپ الٹریسی کمپلیکس کا شکار ہیں اور خود پسندی کے اس خول میں آپ جکڑے ہوئے ہیں، بند ہیں، اور آپ کو ابھی کوئی آپ کا جو واسطہ ہے وہ علمی طور پر وہ کسی سے نہیں پڑا۔ تو آپ کی جو ذاتی رائے ہے، اب میں پہلے اس بات کا جواب دے لوں کہ اڑ کے آنے والی بات ہے جو آپ پاس سے لگا دیتے ہیں، اڑ کے آنے والی بات دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نمل میں اللہ رب العزت نے جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعہ کی بات فرمائی، ذکر فرمایا، تو وہاں پہ یہ واقعہ موجود ہے، آپ پڑھ لیجئے گا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر سے کہا کہ اپنے دربار میں کہا کہ کون ہے جو تم میں سے ملکہ کا تخت لے آئے؟ تو ایک جن اٹھا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں لے کے آنے کی طاقت رکھتا ہوں اتنی جلدی کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اور بیٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو پھر آپ کے ایک وزیر جو ہیں جسے اللہ نے علم دیا کتاب کا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو مجھے بتائیں، وہ لے بھی آئے۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا من فضل ربی، اللہ کا فضل ہے۔ تو آپ جو ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ اڑ کے گئے ہیں یا اڑ کے لائے ہیں؟ تو یہ آپ مانتے ہیں، آپ کا اقرار ہونا چاہیے اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے اس بات پہ کہ تخت آیا، قرآن کہہ رہا ہے پلک جھپکنے سے پہلے آیا۔ تو اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پہ فرما دیتے کہ ٹھیک ہے تم گھر بنا لو ادھر، تو آنے والی امت کے لیے بھی یہ ایک پریسیڈنٹ بن جاتا، یہ ایک مثال بن جاتی کہ مسجد کے گھر سارے جو ہیں وہ شفٹ ہو جائیں مسجد کے قریب قریب۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر حکم، اس میں قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے وہ ایک سبق ہے، نمونہ ہے۔ تو اس بات سے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فائدہ فرمایا کہ جتنے قدم تم مسجد کی طرف نماز کی نیت سے چلو گے اتنے قدم اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو اس بات کو بھی سمجھیں، ورنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درخت کو چلایا، حکم دیا تو درخت آپ کے قدموں میں آیا۔ جانور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے انہوں نے